آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نہیں، اس کا فیصلہ افسر کرے گا، وہ آئے گا صبح، آپ صبح تک ادھر ہی بیٹھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے یار، پھر وائی فائی پاسورڈ بتا دو۔ تو وہ بڑے حیران تھے کہ تم وائی فائی پاسورڈ کیا کرو گے، تمہیں تو نظر نہیں آتا۔ میں نے لیپ ٹاپ نکالا، وہ اسٹاف آ کے دیکھے، کوئی وہ خبر پھیل گئی کہ جی ایک بندے کو روکا ہے۔ بیچ میں ایک لڑکی نے تو مجھے یہ بھی آ کے پوچھا کہ آپ کا تعلق کوئی اسرائیل سے تو نہیں ہے جو آپ کو بٹھا لیا ہے۔ تو میں صبح 9 بجے اب افسر آیا، اسے سمجھنا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے یار۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں بلال احمد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لائٹنگ دی ڈارکنیس۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت خاص، بہت اچھے دوست کے پاس تشریف رکھتا ہوں میں، اور وہ میرے پاس تشریف رکھتے ہیں احمد بھائی، میرے رول ماڈل ہیں اور ہماری بلائنڈ کمیونٹی ان کو رول ماڈل کے طور پہ لیتی ہے۔ آج آپ کی ملاقات احمد بھائی سے کرائیں گے، بہت سارے سوالات ہیں جو ان سے کرنے ہیں، ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں جو آپ تک پہنچانی ہیں۔ تو احمد بھائی ویلکم ٹو دا شو۔ جی بہت شکریہ، اور بہت شکریہ آپ کے اس انٹرو کا۔ میں اپنے آپ کو اتنا قابل نہیں سمجھتا، لیکن بہت شکریہ۔ بالکل احمد بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری اسکل سے نوازا ہوا ہے، تو بالکل آپ ان الفاظ کے لائق ہیں، اور شاید میرے پاس الفاظ کی کمی ہے کہ میں ان الفاظ میں آپ کو نہ بتا سکوں احمد بھائی کتنے قابل آدمی ہیں۔ تو احمد بھائی آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، کوئی بخار نزلہ وغیرہ نہیں ہے الحمدللہ۔ چلے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ بلائنڈ کب ہوئے تھے؟ جی جب میں اصل میں 2-4 سال کا ہوا تو مجھے پتہ چلا میں بلائنڈ ہوں۔ تو اس سے پہلے اگر میں ٹھیک تھا تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں بائی برتھ ہی بلائنڈ ہوں۔ صحیح، امی بھی یہی بتاتی ہوں گی یقیناً۔ جی جی صحیح ہے۔ اچھا احمد بھائی یہ بتائیے کہ بچپن کیسا گزرا، ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ بچپن الحمدللہ زبردست تھا جی۔ اس میں جیسے سب لوگ شرارتیں کرتے ہیں، اور پیرنٹس کو اویئرنیس تھی اسکول وغیرہ کی، تو وہ کیونکہ بچپن میں ہی آپ کا ڈیفائن ہوتا ہے کہ آپ آگے جا کے کیا کریں گے، اور آپ کے جو پیرنٹس کا اس ٹائم پہ ریئیکشن ہوتا ہے کہ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو یا بیٹی کو یہ پرابلم ہے، دیٹ از ویری کروشل فار یور فیوچر لائف۔ تو میرے والدین کو پتہ تھا، وہ یہاں پہ ایک الفیصل مرکز نابینا جہاں سے آپ نے بھی تعلیم حاصل کی، وہاں سے میں نے پرائمری تک ایجوکیشن حاصل کی، اور وہاں پہ اس وقت بہت اچھا نظام تھا۔ ٹیچرز ور ویری ویل equipped ٹو ٹیچ دا اسٹوڈنٹس with the بیسک ایجوکیشن انکلوڈنگ بریل ایز ویل ایز کمپیوٹر کی تعلیم بھی میں نے وہیں سے لی، میتھ کیسے کرنا ہے۔ تو جب میرے پاس وہ بیسک ٹیکنیکس اور اسکلز اور ایجوکیشن اور ٹریننگ آ گئی، تو پھر میں نے ڈویژنل پبلک اسکول سے میٹرک کیا۔ تو مجھے ایکچولی والد صاحب بکس وغیرہ لا دیتے تھے اور مجھے کہتے تھے نہیں پڑھو، تو بکس ریڈنگ کا شوق ہوا، اس نے بھی دماغ کو کھولا، ہرائزنس، نئی نئی چیزیں دکھائیں، نئے نئے جہاں سوچ میں لے کے آئے۔ تو اس کے بعد میں نے پنجاب کالج سے آئی کام کیا، اور جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے میں نے BBA کیا فائنانس میں۔ اچھا احمد بھائی، میں خود بائی برتھ بلائنڈ ہوں، آپ کو پتہ ہے، اور میرے تو کنسیپٹس بہت غلط ہوتے تھے۔ جب تک میں ٹرین میں نہیں بیٹھا تب تک مجھے پتہ ہی نہیں تھا ٹرین کیسی ہوتی ہے، اور اس طرح مجھے ابھی بھی یاد ہے ہماری جو فیمیل ٹیچرز ہوتی تھیں اسکول میں، وہ چیزوں کو ٹچ کروا کے محسوس کرا کے بتایا کرتی تھی کہ یہ پیاز ہے، یہ آلو ہے، یہ فلاں ہے۔ تو لیکن میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں آپ کو لے کے کہ بائی برتھ بلائنڈ جو ہوتا ہے، اس مطلب جب تک وہ کسی چیز کو دیکھتا نہیں ہے تب تک تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار یہ چیز کیسی ہوگی اور یہ کیسی ہوتی ہے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے، تو اس فیلڈ میں آپ کیسے آئے؟ مطلب پورا اس میں تو میتھمیٹکس ہوتا ہے اور بڑا ٹف ہے یہ سب، تو کیسے کیا آپ نے؟ جی بڑے اچھے آپ کے کویسچنز ہیں، میں ان کو ٹرن بائی ٹرن آنسر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے بات کی کانسیپٹس کی۔ دیکھیں جو نظر والا ایک بندہ ہے نا، وہ بچہ جو ہے وہ دیکھ کے کانسیپٹ اس کے مائنڈ میں آ جاتا ہے، یہ ٹرین ہے، یہ ایروپلین ہے، یہ اتنا بڑا ہے، یہ گاڑی ہے۔ لیکن ہمارے کیس میں اس چیز کا کانسیپٹ لینے کے لیے، اسے ریلیٹڈ ججمنٹ بنانے کے لیے اس کو ٹچ کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے فرسٹ آنسر میں بتایا کہ میرے والد صاحب بہت اس بارے میں کیئر کرتے تھے، تو وہ مجھے جیسے آپ نے ٹرین کی اگزامپل دی، وہ مجھے ٹرین میں لے کے گئے، مجھے ایک ایک برتھ کو، سیٹ کو انہوں نے ہاتھ لگوایا، ایون جا کے جو فرنٹ پہ انجن میں جو ڈرائیور بیٹھتا ہے اس سے بھی ملوایا، اس کے لیور وغیرہ بھی ہاتھ ٹچ کروائے۔ تو میں نے ان سے کہا میرا ٹیروں کو بھی ہاتھ لگوائے تو مجھے یاد ہے انہوں نے نہیں لگوایا، وہ بعد میں مجھے سمجھ آئے کہ وہ گندے ہوں گے، ظاہری بات ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے گاڑی کا، بائک کا، سائیکل مجھے لے دی، مجھے کہنا میں
اب میرے ساتھ چلاؤ آپ روڈ پہ. میں نے کہا میں کسی میں لگ جاؤں گا. انہوں نے کہا یہ تو بیوقوف والی بات کی ہے تم نے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے یار جب کوئی چیز آئے گی تو آپ کو اس کی آواز نہیں آئے گی تو ڈرتے کس بات سے ہو, چلو بھاگو بہادروں کی طرح چلا کرو یہ وہ. تو وہ کافی زیادہ کرتے تھے, کانفیڈنس دیتے تھے, اور خود مجھے کہتے تھے لوگوں سے ڈیل کیا کرو, اپنی ٹیوشن کی فیس خود طے کرو, زیادہ نہیں ہونی چاہیے لیکن تاکہ تمہیں بڑے ہو کے بھی لوگوں سے ڈیل کرنا آئے. تو اٹ واز پارٹ آف جسے آپ کہتے ہیں تربیت. اس طرح انہوں نے پھر گرو کیا, اور تو میں اس قابل ہوا کہ کچھ نہ کچھ ہل جل کر سکوں اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں, جب آپ نے BBA کیا تب میرا نہیں خیال کہ ہماری کمیونٹی میں آپ کے علاوہ کوئی اور ایگزامپل تھی جس نے BBA کیا ہوا تھا, تو آپ اس طرف کیسے آئے؟ مطلب جب میں 10th میں تھا تو میرے والد صاحب نے پوچھا آپ نے بڑے ہو کے کیا کرنا ہے آئی مین پریکٹیکل لائف میں کیا؟ میں نے پوچھا آپ جو کام کرتے ہیں وہی کر لوں گا. انہوں نے کہا میں بزنس کرتا ہوں. میں نے کہا میں بھی وہی کر لوں گا. تو انہوں نے کہا پھر آپ پتہ کرو تاکہ آپ وہی ریلیونٹ ایجوکیشن لو جو اس کے لیے ضروری ہے, بزنس میں آپ کے کام بھی آئے. تو مجھے کسی نے بتایا بھی MBA کر لینا. تو اس لیے پھر مجھے پتہ چلا BBA جو ایکویلنٹ ہوتا ہے MBA کے لیے, اسی وجہ سے میں نے ICOM کیا. آپ نے پہلے مجھ سے سائنس میں میٹرک کا بھی پوچھا تھا. اصل میں ہوا یہ کہ جب میں ڈویژنل پبلک اسکول میں گیا تو وہاں پہ آرٹس کے ساتھ میٹرک تھا ہی نہیں, اور جب میں اسکول میں داخل ہوا میرے دوست نہیں بنتے تھے, لیکن 8th کلاس تک میرے اتنے دوست بن گئے میرا دل نہیں کرتا تھا چھوڑنے کو. میں نے سوچا یار میں بھی ان کے ساتھ سائنس میں ایڈمیشن لے لوں گا. ہوا ٹھیک ہے, نہیں تو دوست نہیں چھوڑنے. تو اسی چکر میں جب میں نے دیکھا کہ پریکٹیکل ہیں کیا, تو آپ یقین جانیں وہ ہمیں بالکل غلط بتایا جاتا ہے. وہ اتنے آسان پریکٹیکل ہیں کہ سائٹڈ لوگوں کو بھی اگر وہ نہ سمجھنے والے ہوں نہیں آتے. فار ایگزامپل کیمسٹری کا مجھے یاد ہے ایک پریکٹیکل تھا کہ آپ نے صرف ایک لیب میں نا ایک پیپر ڈبونا ہے کیمیکل میں, اسے کہتے تھے pH چیک کرنی ہے, اور پریکٹیکل کے اینڈ میں صرف یہ بتانا ہوتا تھا کہ اس کا 7 سے بلو ہے, 7 سے اوپر ہے یا 7 ہے. ٹھیک ہے نا, وہ اتنا آسان تھا. وہ پریکٹیکل کیمسٹری میں آ گیا, کمپیوٹر میں بھی اس طرح ہو گیا, اور یہ 2 سبجیکٹ کے اور فزکس کا, لیکن وہ بہت ایزی پریکٹیکلز تھے. اور ان کو کرنے کی وجہ سے میرا نومیریکلز میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوا کہ اچھا اس کو اس میں مائنس کر دیں, اس کو اس میں پلس کر دیں. میرا پھر میتھ میں انٹرسٹ بن گیا, اور BBA کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا الحمدللہ. ہم آپ کو پتہ ہے کمپیوٹر سافٹ ویئر کی مدد سے کمپیوٹر یوز کرتے ہیں. تو میری الحمدللہ اچھی انگلش تھی, اور جو میرے ساتھ GC میں اسٹوڈنٹس آئے تھے انہیں انگلش میں پرابلم ہوتی تھی, مجھے میتھ میں پرابلم ہوتی تھی. تو میں نے ان سے کہا لو بھی ایسے کرتے ہیں, میں تمہیں انگلش میں نہیں پرابلم آنے دوں گا. انہوں نے کہا ہم آپ کو میتھ میں نہیں پرابلم آنے دیں گے. تو مل جل کے یہ اس میں کی ایڈوائز ہے میرے اپنے لیے بھی اور سب دیکھنے والوں کے لیے کہ جو پریکٹیکل لائف ہے نا اس میں زیادہ تر سمپتھی نہیں ہوتی. اس میں آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے, اگر ایک فیور لینی ہے تو ایک دینی بھی ہے, پھر وہ ریلیشن پریکٹیکل لائف میں لانگ ٹرم چلتا ہے. اسی طرح یونیورسٹی میں بھی ہوا. وہ مجھ سے انگلش جب سمجھ لیتے تھے لمبے لمبے آرٹیکلز میں انہیں پڑھ کے ایکسپلین کر دیتا تھا, تو میتھ میں بالکل فارغ تھا. وہ پھر مجھے بیٹھ کے ایکسل پہ کروا دیتے تھے اور میرے نومیریکل ہو جاتے تھے الحمدللہ. زبردست. اچھا یہ بتائیں کہ BBA آپ نے کر لیا, اس کے بعد آپ نے کیا کیا اب تک؟ BBA جب میں نے کر لیا تو میرے والد صاحب سے میں نے کہا میں CSS کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بھائی نہیں, میرا بزنس ہے ادھر UAE میں, تو آپ ادھر آ جاؤ, وہ ہم مل کے کرتے ہیں. تو میں پہلے تو پریشان ہوا کہ پاکستان میں سارے دوست ہیں, میں ادھر جا کے کیا کروں گا. چلو ابو سے ملایا, ٹھیک ہے, یہاں تک فیملی کے ساتھ رہ لیا کچھ دن, لیکن پھر میں چلا گیا, ساری فیملی ادھر تھی. تو وہاں پہ پھر میں نے وہاں پہ اپنی بلائنڈ انسٹیٹیوٹ میں گیا جاب لینے کے لیے, یا کہ کچھ کر سکوں, ٹائم گزار سکوں. تو ابو میرے پاس BBA کرنے کی وجہ سے تھیوریٹیکل ساری ٹریننگ تھی اکاؤنٹنگ کی, کیسے بینک سے ڈیل کرنا چاہیے, کس طرح. دیکھیں جو بزنس مین پڑھا لکھا نہیں ہے نا, بینک کی اسے سمجھ نہیں آتی, اسے بندہ رکھنا پڑتا ہے بالکل جو انہیں ایکسپلین کرے کہ بینک آپ سے یہ چاہ رہا ہے. لیکن میرے پاس الحمدللہ یہ سارا نالج تھا. تو والد صاحب کے پاس پریکٹیکل تھا, انہوں نے چیزیں بتائیں, سمجھائیں, کسٹمر سے ملوایا, اور مجھے پھر اندازہ ہوا کہ جو ہمیں کلاس روم میں پڑھایا گیا ہے وہ صرف 30-40% ہوگا ٹوٹل گیم کا. انہوں نے 3 ماہ مجھے سکھائیں چیزیں, پھر ان کی انفارچونیٹلی ڈیتھ ہو گئی سڈن ہارٹ اٹیک سے. تو اس کے بعد میں بڑا تھا, اور لیکن مجھے نظر کا مسئلہ تھا. تو میری والدہ نے اور چھوٹے بھائی نے, انہوں نے جہاں پہ مجھے جیسے کلرز کے معاملے میں ہیلپ چاہیے ہوتی تھی,
یا راستے کہیں جانا ہے تو ان کو میں چھوٹے بھائی کو ساتھ لے جاتا تھا، اور والدہ نے کافی گائیڈ کیا کلرز کے معاملے میں. تو اس طرح پھر اس بزنس کو کنٹینیو کیا والد صاحب والے. تو پہلے ہم پاکستان سے امپورٹ کر رہے تھے، بعد میں پھر یہ ہوا کہ خود آ کے یہاں پہ سیٹنگ کر لی. اچھا اس دوران میں نے شارجہ میں اس وقت ایسے ٹف دن تھے کہ میں 7 سے 8 سے 1 بجے تک وہاں جاب بھی کرتا تھا، کمپیوٹر پڑھاتا تھا عربس کو شارجہ میں. تو وہاں کا بڑا ایک انٹرسٹنگ آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کروں گا. تو جب میں پہلی شروع میں وہاں گیا، انہوں نے کہا جی آپ جو ہے نا ہمارے بندوں کو کمپیوٹر سکھانا ہے آپ نے. مجھے آئی ٹی کا شوق تھا، میں کہا ٹھیک ہے جی سکھا دیں گے. میں نے پاکستانی نہیں جیسے کوئی کام آتا ہو یا نہ ہو. تو چلے گئے لیب میں. اب وہ 4 عربی بیٹھے، اب انہیں انگلش نہیں آتی، مجھے عربی نہیں آتی. میں کیا بڑھ کے بھی ہے بےزتی ہو جانی اپنی بھی، پاکستان کی بھی. صحیح. تو اب میں سوچوں یار کیا کریں. میں نے ہمت کر کے نا بسم اللہ پڑھ کے ان سے سلام دعا شروع کی. تو ایک بندے کو نا ٹوٹی پھوٹی انگریزی آتی تھی، وہ راسل خیمہ کا تھا، محمد اس کا نام تھا. تو میں نے نا اسے کہا دیکھو میں تمہیں اب کچھ چیزیں ایکسپلین کروں گا، بعد میں نا تم نے اپنے دوستوں کو کرنی ہے عربی میں. میرا تھا کہ جب یہ انہیں کرے گا نا تو میں کی ورڈز پک کر لوں گا. بالکل. تو وہ اب دیکھیں، اب میں کہوں میں نے یہ کہ اس ٹائم تو میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا یا اللہ عزت رکھ لیں کہ میں ناکام گیا تو مزہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نا اس میں ایسی برکت ڈالی کہ میں نے وہ عربی سے کہا دیکھو کی بورڈ، دس از کی بورڈ. اس نے کہا کی بورڈ. میں کہا دس از اے پٹ فنگر اے. اس طرح کر کے اسے ایکسپلین کیا. تو جب اسے کہا کہ اب اس دوسرے بندے کو ایکسپلین کرو، وہ اسے کہتا تھا رکب اسبیہ الل اے. میں سمجھ لا گئی اسبیہ انگلی، رکب کہہ رہا ہے رکھو. تو پھر تیسرے چوتھے کو میں نے خود سمجھا لیا. اور الحمدللہ 10ویں دن جو تھا نا، جب میں نے ان سے کہا لو جی 10 ڈیز کی ٹریننگ تھی وہ آپ کی ختم ہو گئی ہے، وہ 10 ڈیز میں اپنی ای میل چیک کرنے کے قابل ہو گئے تھے. تو پھر انہوں نے کہا جی ہم نے تو اور پڑھنا ہے، آپ اسے کلوز کیوں کر رہے ہیں. میں نے کہا بھئی دیکھو مجھے جو آرڈر تھا میں نے وہ کر لیا، اب آپ جا کے اپنے ایسوسیشن سے بات کرو. پھر انہوں نے مجھے کہا دیکھیں ہم آپ کو نا پرماننٹ جاب دینا چاہتے ہیں، یہاں پہ آپ ہمارے بچوں کو ٹرین کریں. تو میں نے کہا ان سے ٹھیک ہے جی میں حاضر ہوں، لیکن میں صرف مارننگ ٹائم میں آ سکتا ہوں، ایوننگ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ہوتا ہوں. تو انہوں نے پھر میری ان سے یہی بات ہوئی 4 گھنٹے کے لیے آنا ہے. میری جاب الحمدللہ ہوئی. پھر جب والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو مجھے ویزا بھی انہوں نے دیا گورنمنٹ کا اپنی. تو بعد میں لیکن میں نے یہ جاب چھوڑ دی. لیکن اب بھی جب میں وہاں جاتا ہوں مہینے 2 مہینے بعد، تو میں اپنے دیکھیں وہ بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں بالکل، اور پیسہ نہ ہو یا نہ ہو لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ ان کو بھی اس چیز میں آئی ٹی میں اکوپڈ کرنا. تو ان کے ساتھ بھی چل رہا ہے. تو آپ کا کویسچن یہ تھا کہ تب سے لے کے کیا کیا، بزنس پہ توجہ دی، اپنی کچھ آن لائن کورسز کیے، لرننگ کی، آپ لوگوں کے ساتھ بھی کھیلے، کچھ کرکٹ کھیلی، کچھ چیس کھیلی. ٹریولنگ کا مجھے بہت شوق ہے. پھر بیچ میں شادی بھی ہو گئی، ماشاءاللہ الحمدللہ ایک بیٹا ہے. اور بزنسز میں نے پھر ایک یہ پراپرٹی کا شروع کیا اسی آفس میں، اور ایک بچوں کا پلے لینڈ بنایا ادھر ایڈن ویلی میں. اب انشاءاللہ ٹریول ایجنسی شروع کر رہے ہیں اور کچھ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کیا. تو یہ کوئی پچھلے 6-7 سال میں کیا ابھی تک. اچھا ماشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے والد کا انتقال ہوا تو اس کے بعد آپ کو کیا کیا پرابلمس فیس کرنی پڑ گئی اور آپ کا بزنس کیا ہے یہ بھی بتائیں سر. جی میں یہاں سے یونیفارمز بیڈ شیٹس بھیجتا ہوں UAE، وہاں بھی ہماری اپنی کمپنی ہے. تو وہاں پہ بھی الحمدللہ امپلائیز ہیں. تو ویسے تو میں یہیں پہ بیٹھ کے مینیج کر لیتا ہوں، لیکن جب ضرورت ہوتی ہے تو 15-20 دن کے لیے وہاں بھی چلا جاتا ہوں ہول سیل میں. کیونکہ 5 سال بغیر چھٹی کے ہم نے وہاں ٹائم گزارنے کی وجہ سے الحمدللہ اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ جو کوئی بات کر رہا ہے. دیکھیں بزنس میں جب آپ سپرویژن کرتے ہیں تو آپ کو اسی چیز کا اگر اندازہ ہونا کہ مجھ سے بات ٹھیک کی جا رہی ہے یا نہیں تو آپ اپنا رزلٹ لے سکتے ہیں. تو وہ مجھے 5 سال میں الحمدللہ ایکسپیرینس ہو گیا. اب میں یہاں بیٹھ کے بھی مینیج کر لیتا ہوں، پیمنٹس نہ آ رہی ہوں تو وہاں چلا جاتا ہوں. تو یہی ہے بزنس. یونیفارمز وغیرہ جو آرڈر آتا ہے وہ وہاں پہ ویئر ہاؤس ہے، مال ہے پڑا، تو وہ سیل ہوتا رہتا ہے، یہاں پہ تیار ہوتا رہتا ہے پاکستان میں. اچھا ماشاءاللہ. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو جیسا آپ نے بتایا ٹریولنگ کا بے حد شوق ہے، تو کہاں کہاں ٹریول کیا اب تک، اور اس ٹریولنگ کے دوران کوئی مزیدار سا کوئی فنی سا واقعہ بھی اگر آپ کے ساتھ ہوا ہے تو ضرور بتائیے. جی میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جائے.
تو ایک سفر یادگار بن جاتا ہے. تو میں ترکی گیا ہوں, قطر گیا ہوں, سعودی عرب گیا ہوں, ان کنٹریز میں گیا ہوں, اور اکیلے بھی گیا ہوں میں, کیونکہ مجھے اکیلے جو ہے بغیر کسی گائیڈ کے اس میں زیادہ ایڈونچر ہوتا ہے. تو کیونکہ آپ کے ساتھ پلین میں جو بندہ بیٹھا ہے, جب اسے پتہ چلتا ہے یہ بندہ بلائنڈ ہے یا ایئر ہوسٹس ہے یا ایئرپورٹ سٹاف کو, یا جا کے پھر نئی جگہ پہ ٹیکسی لینا, لوگوں کو سمجھنا, وہ ایک نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ میں آپ کو سناتا ہوں. 2012 میں فیصل آباد سے دبئی گیا. میرے فادر نے نا, وہاں پہ رول ہے کہ آپ کو 18 سال سے اوپر آپ فیملی ویزے پہ نہیں رہ سکتے, آپ کے پاس امپلائمنٹ ویزا ہونا چاہیے. بالکل. تو میرے والد صاحب نے مجھے اپنی کمپنی کے سیلز پرسن کا ویزا دے دیا کہ جی میری کمپنی میں سیل مین آ رہا ہے. میں چلا گیا, انہوں نے مجھے بٹھا لیا, کہتے بیٹھے ذرا, آپ کو نظر تو آتا نہیں, آپ سیل مین کیسے بنیں گے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. صحیح ہے. اور رات 1 بجے کا ٹائم تھا. تو میں نے انہیں سمجھایا, وہ کہتے اصل میں اب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, نہیں اس کا فیصلہ افسر کرے گا, وہ آئے گا صبح, آپ صبح تک ادھر ہی بیٹھے. میں نے کہا ٹھیک ہے یار, پھر وائی فائی پاسورڈ بتا دو. تو وہ بڑے حیران تھے کہ تم وائی فائی پاسورڈ کیا کرو گے, تمہیں تو نظر نہیں آتا. میں نے لیپ ٹاپ نکالا, وہ اسٹاف آ کے دیکھے, کوئی وہ خبر پھیل گئی کہ جی ایک بندے کو روکا ہے. بیچ میں ایک لڑکی نے تو مجھے یہ بھی آ کے پوچھا کہ آپ کا تعلق کوئی اسرائیل سے تو نہیں ہے جو آپ کو بٹھا لیا ہے. تو میں صبح 9 بجے اب افسر آیا, اسے سمجھنا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے یار, اس کا ہے کہ ٹیکسٹائل کا سیل مین ہے, اس کو تو نظر نہیں آتا. تو انہوں نے کہا اچھا آپ کو بتاتے ہیں. تو دوپہر 1-1:30 بجے نا ایک اور بندہ آیا. صحیح. وہ بندہ اب وہ میرے خیال میں تھا انٹیلیجنس کا. اچھا میرے پاس آ کے بیٹھا ہے, چائے پی رہا ہے, مجھ سے کویشچن پوچھ رہا ہے, آپ نے ایجوکیشن کیسے لی, آپ دبئی کیا کرنے آئے ہو, آپ نے اکیلے ٹریولنگ کیسے کی ہے. اچھا اب میں نے کہا یار اتنے گہرے جو کویشچن ہے, صفائی والا تو نہیں کر سکتا. بالکل. میں نے سے پوچھا بھائی ایک کام, میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب یہ انٹیلیجنس والا, میں اس کے ساتھ دیکھتا ہوں کیا کرنا ہے. میں نے سے کہا بھائی مجھے بڑی زور کے واش روم آ رہا ہے, مجھے لے کے جاؤ. اب مجھے پتا تھا اس کی مجبوری ہے, یہ لے کے تو جائے گا نا. وہ لے گیا, میں بیٹھ گیا, میں پونا گھنٹہ باہر ہی نہیں آیا. میں کہا کھڑا رہا ہوں, جو میں نے کہانی سنائی سی نا, اندر بیٹھ کے میں اپنا ہیڈ فون لگایا موبائل کے ساتھ, وہ کھڑکائے گا کتنا دیر, میں سے کو بڑا ایمرجنسی پلیز اسٹے فار 5 more minutes کر کے نا. اب وہ مجھے چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتا, ظاہری بات ہے اگر میں نکلوں گا باہر, وہ مجھ سے کوئی پوچھے گا کون چھوڑ کے گیا, تو اس کا نام آئے گا. بالکل. جب میں نکلا ہوں پونے کے گھنٹے بعد, پھر میں نے کہا ابھی نہیں اس کی جان چھوڑنی. میں نے کہا بھائی صاحب مجھے ادھر نا ہارڈیز لے جاؤ. وہ کہتا ٹھہرو یار, ایک اور بندہ آئے گا, وہ تمہیں لے کے جائے گا. اس نے جان چھڑائی, نکل گیا. بہرحال پھر ایک اور دن میں نے وہاں پہ اسٹے کیا. میں نے وہ اپنی ایسوسیشن جس کا بھی ذکر کر رہا تھا, ان سے بھی کانٹیکٹ کیا, ساری سچویشن ایکسپلین کی. ان کی انٹیریئر منسٹری سے ہوتے ایئرپورٹ کے ڈائریکٹر کو, وہ کہا کہ جی اس بندے کو اگر ڈاکومنٹ پورے ہیں, اگر نہیں ہے تو اور بات ہے, اگر ڈاکومنٹ پورے ہیں تو آپ چھوڑیں. بالکل. تو وہ 40 hours میں نے ایئرپورٹ پہ اسٹے کیے. وہ درمیان میں مجھے پھر میں اینڈ میں نماز پڑھنے گیا جب وہاں مسجد میں, تو ایئرپورٹ کا ڈائریکٹر نے میرے ساتھ ہی نماز پڑھی. اس نے بعد میں پوچھا بھائی آپ کا کیا مسئلہ ہے, تو اس نے پرسنل انٹرسٹ لے کے وہاں سے مجھے نکلوا دیا. تو اس طرح ہوتی. اور ایک اور میں آپ کو بتاؤں, ایک وہ ٹائم تھا جب وہ مجھے اپنے کنٹری میں نہیں انٹر ہونے دے رہے تھے, اور اس کے 3 سال بعد میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا, میرے پاس ایک ٹیم آئی انجینئرس کی. انہوں نے کہا جی ہم نے یہ ڈیوائس بنائی ہے فار بلائنڈ, اور IT کمپٹیشن ہے دبئی کا, اس میں ہماری ٹیم پارٹ لے رہی ہے, تو آپ کا فیڈ بیک چاہیے کیونکہ وہ ڈیوائس بلائنڈ کے لیے, اور آپ کو ہم اپنی ٹیم میں انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں. میں کر لو, مجھے ویسے بھی شوق ہے. تو الحمدللہ ہم نے وہ 662 ٹیمز میں ہماری پروڈکٹ نے جو ہے وہ ون کیا. اور پھر میں دبئی کے شیخ سے بھی ملا, اور اجمان کے شیخ نے مجھے سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن دیا اپنے ادھر پیلس میں بلا کے. زبردست. تو یہ ٹائم کی بات ہوتی ہے, آپ ثابت قدم رہیں. تو اس طرح کے الحمدللہ واقعات ہوتے رہتے ہیں, اور میں انہیں انجوائے کرتا ہوں کہ بس ٹھیک ہے. اچھا زبردست. اچھا ایک واقعہ جو اکثر ہم آپ سے سنا کرتے ہیں اور آپ بھی ہمیں بتایا کرتے ہیں کہ 2 بلائنڈ آپ اور عثمان بھائی, انشاءاللہ عثمان بھائی کے ساتھ بھی ایک ولاگ بنائیں گے انشاءاللہ, وہ بھی بڑے زبردست آدمی ہیں. تو وہ جو دریا والا واقعہ تھا, ذرا وہ بھی ہمارے دیکھنے والوں کو سنا دیجیے. چلیے وہ آپ کے ویورز کے لیے. وہ ایسا ہوا کہ ہیڈ تریمو پہ نا جی کشتیاں ہوتی ہیں. بالکل. اور وہ کشتیوں میں عام طور پہ 5-6 سے زیادہ لوگ نہیں بیٹھنے چاہیے, اور اس کے علاوہ وہ پراپر کشتی ہونی چاہیے. ایک کشتی ہوتی ہے مچھلیاں پکڑنے والی, اور ایک ہوتی ہے پراپر ٹورسٹ والی. تو وہ مچھلیاں, وہ ہم گئے, ہمارا بیٹھنے کا دل کر رہا تھا, تو پہلے تو ہم نے سکون سے لے لیے اس میں جھولے.
10 منٹ اس میں پانی میں. ہم جب اترے نا میں نے کہا استاد مزہ نہیں آیا یار. استاد کہتا پھر لے لیتے ہیں. عثمان جو ہے جھنگ میں جس کی آپ بات کریں, تو ہم نے دیکھا ساتھ ہی ایک بوٹ میں نا 14 بندے بیٹھ رہے ہیں. ارے وہ بھی فیصلہ آبادی ہے, جگتے مار رہے ہیں. میں نے کہا استاد ان کے ساتھ چلتے ہیں. تو انہوں نے 100 روپے میں بات کی کشتی والے سے. ہم نے کہا بھائی استاد ساڑھے کو کنے لینا ہے؟ کہتا جی 100 ہی دے دینا. کہا نہیں بھائی یہ 50 لوں گا تو جاواں گے. کہتا چلو بیٹھو. اب ہم بندے ہو گئے کوئی 15 اور ہم بیٹھ گئے, اور کشتی نا ذرا نیچے کو ڈولی نا, تو جب وہ چلنے لگی نا تھوڑا سا پانی مجھے کشتی میں فیل ہوا. اور یہ میں بچپن سنتا آ رہا ہوں کہ جب کشتی میں پانی آ جائے تو وہ ڈوبتی ہے. بالکل. تو بہرحال جب چلنے لگے نا میری چھٹی حص نے یا جو بھی ہے, میں نے سے کہا بھائی ہوں تو ساڑھے کو 100 لے لا, سانو اتنے ہی لا دے. لیکن اس نے کہا چلا دی اس نے کشتی مذاق سمجھ کے نا. تو تھوڑا ہم آگے گئے ہیں 3-4 منٹ بعد نا پانی تھوڑا بڑھتا ہوا محسوس ہوا. تو میں سے کہا استاد واپس چلیے یار, تو کتنے تک جانا؟ کہتا او کھمبے تک. اچھا. سارے لوگ خوش ہو گئے کہ لمبا چکر ہے پانی میں. تو تھوڑا سا اور آگے گئے 4-5 منٹ کے بعد نا پانی اور زیادہ نا ذرا ٹخنوں تک آ گیا. تو میں لڑکوں سے کہا بھائی جان بات یہ ہے کہ اس پانی کو یا تو نکال دو یا واپس چلو. بالکل. وہ کہتے کوئی نہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا بٹ جان دو. تھوڑا سا اور جب پانی ہے نا پھر وہ بھی گھبرا گئے. انہوں نے نا کھپ ڈال دی کہ بھئی یہ واپس موڑو کنارے والے. تو جی اس سے ہم نے موڑ دی کشتی جو ہے نا. لیکن ابھی اب دیکھیں کنارے پہ پہنچتے پہنچتے 8 منٹ تو لگیں گے جو ہمیں آتے ہوئے لگے ہیں. تو 2 منٹ بعد نا پانی اور اوپر آ گیا ہے نا گھٹنوں سے ذرا نیچے. تو میں نے عثمان صاحب سے کہا استاد یہ نا کام اب خراب ہے. وہ کہتا کچھ نہیں ہوتا یار, تو شلوار اوپر کر لے, بات شلوار بچا اپنی. میں کہا 2 منٹ روک. تو وہ پانی اب آ گیا جی ہمارے گھٹنوں تک, اور کشتی پانی میں جھولے لڑکے ادھر ادھر پھرے, اور نا جنریٹر بند ہو گیا کشتی کا. وہ کشتی گئی نیچے. تو جب وہ نیچے جانے لگی نا میں نے تو کنارے کی طرف, میں نے کہا شاید کوئی سن ہی لے یار, اب اگر لکھی ہے تو آ ہی جانی ہے. تو میں نے کہا جی مجھے تیرنا نہیں آتا, کیا کہنا جی پانی میں ہی چھلانگ مار دیا اپنی طرف سے نا. میں یاد کر رہا تھا کہ کلمہ شلمہ پڑھیں اب آ گئی ہے. وہ اچانک پاؤں لگ گئے نا, زیادہ گہرا نہیں تھا, کوئی 10 فٹ ہوگا میرا خیال ہے. تو کوئی 5.5 کا میں ہوں, تو باقی یعنی مینیجیبل تھا. صحیح. تو کچھ ہم نے میرے ساتھ اور بھی 15 لوگوں نے جب چھلانگ لگائی نیچے جا کے ایک دوسرے کو پکڑ لیا, اور پانی کا فلو ایسے تھا کہ اس نے ہمیں کنارے کی طرف دھکا مارا. اب میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اب کسی طریقے سے کنارے تک پہنچ گئے نا, انشاءاللہ بچ جائیں گے. تو ایک ہاتھ آیا میرے کالر پہ اور اس نے زور سے پیچھے کھینچا. اچھا. لیکن اس ٹائم دیکھیں جان کا مسئلہ تھا, میں نے بھی پورا زور لگایا آگے آنے کے لیے نا, میرا کالر پھٹ گیا لیکن میں نے توجہ نہیں دی. تو ہم آیا, میرا منہ, میں سوچا کہ یار اس بندے نے, میں اگر بچ بھی گیا تھا نا اس نے مروا دینا ہے مجھے, میں چیک کرتا ہوں ذرا نکل جاؤں کون ہے. تو جب منہ پانی سے میرا نکلا تو عثمان صاحب کا بھی منہ نکلا. وہ کہتے ہیں احمد کو ڈھونڈو, احمد کو ڈھونڈو, اور انہوں نے میرا کالر پکڑا ہوا ہے. میں نے سے کہا اب تو نے میرا کالر بھی پھاڑ دیا, چپ کر جا. تو پھر ہم دوڑ کے گئے ادھر کنارے کی طرف. پہلے تو جوتی شوتی بھی میری دلدل میں پھنس گئی, بڑا سلپری سا پانی تھا نا, وہ پکڑ لیتا ہے جو بھی چیز چپک جاتی ہے اس کو. تو عثمان صاحب سے میں نے پوچھا یار تو نے کالر کیوں اتنی زور سے کھینچا تھا؟ کہتا استاد مجھے پاؤں نہیں نیچے لگ رہے تھے میرے. تو میں کہ چلو جو بھی وہ اچھا ہوا, نہیں تو تیری امی نے مجھے نہیں چھوڑنا تھا. تو اس طرح کر کے پھر ہم الحمدللہ ہماری جان بچی, اور پھر ہم گئے کمشنر کے پاس بھی, ڈی سی کے پاس کمپلین کرنے. ان کے گارڈ نے بڑی مزیدار بات کی. وہ کہتا یار تم لوگ تو بچ گئے ہو تو کمپلین کس بات کی ہے, یا تو تم لوگ ڈوبے ہوتے مرے ہوتے تو ہم کوئی کارروائی کرتے. بالکل. تو یہ وہ بڑا ایک واقعہ ہوا تھا اس وقت. زبردست. چلیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا, ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور یقیناً احمد بھائی سے مل کے آپ کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا. بہت انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں ان کے پاس, زندگی میں بہت کچھ انہوں نے اچیو کیا ہے. اگر آپ ان کے حوالے سے اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے. انشاءاللہ احمد بھائی کے ساتھ اور بھی ویڈیوز بنائیں گے, اور بھی ایسے انٹرسٹنگ فنی واقعات آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. تو احمد بھائی آپ سے مل کے بےحد اچھا لگا. بہت شکریہ جی آپ کا بھی آنے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی زندگی میں ترقیاں دے, جو آپ کی خواہشات ہیں وہ بھی پوری ہوں, اور جو آپ کی ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہوں. آپ کی بھی آمین. تو اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.